نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القاء النذر العبد الى القدر. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن عمران بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن النذر قال انه لا يرد شيئا فانما يستخرج به من البخيل. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اسے سمجھا رہے ہیں. جیسے گزشتہ پیر ایک حدیث آئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول یہودی ہو تو اس کو یہودی، ماحول نصرانی ہو تو نصرانی، اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے. لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کی بھی گھر میں. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دیا. وہ یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی جانور، گائے ہو بکری ہو، جب بچہ جنتی ہے تو کان کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد تم لوگ اس کا کان کاٹتے ہو، اور کان کاٹنا ہندوانہ رسم ہے. جیسے کہ پارے 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ایک بات نقل فرمایا ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کے پاس قسم کھا کے بولتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس کے کچھ صورتیں بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی بتاتا ہے کہ میں جانوروں کے کانوں کو کٹوا کر رہوں گا. تو جانوروں کا کان کاٹنا یہ ہندوانہ، کافرانہ، مشرکانہ رسم تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ پیر جو بتایا، کیا ایک جوڑا میاں بیوی، اب اس میں سے شوہر کسی عورت پر دل دے بیٹھے، نکاح کا مسئلہ ہے، تو جو عورت اب نکاح کرنا چاہتی ہے اس شوہر سے جس کی پہلے سے بیوی ہے، اگر وہ یہ شرط لگاتی ہے کہ دیکھو پہلی بیوی کو تمہیں طلاق دینا پڑے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اپنے بھائی سے ان کی بیوی کا طلاق کا مطالبہ نہ کرو. نکاح کرنا ہو تو کر لو، تمہیں جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، اسے جو مقدر میں ہے وہ ملے گا. اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی گھر میں ایک بچہ نزے کے عالم میں تھا. اطلاع دی گئی نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا بھئی بچے کا نزع کا عالم ہے، اور اگر موت مقدر ہے تو وہ تو ہو کر رہے گا. اب خواہ اس کے لیے رونا، چیخنا، چلانا، ہاں اس کے لیے جو علاج معالج ہے وہ تو کرنا ہے. اب اس کی موت مقدر ہے تو وہ تو ہو کر رہے گا. ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آنے کے بعد فرمایا جی یا رسول اللہ میرے پاس باندی ہے، میں اس سے ہم بستر ہونا چاہتا ہوں. باندی سے ہم بستر ہونا جائز ہے بغیر نکاح کے. یہ غلام باندی کا مسئلہ محمود غزنوی کے زمانے سے ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آئیں گے تو پھر سے وہ سلسلہ پھر سے قائم ہوگا. کیوں؟ جہاد اب درمیان کی مدت میں نہیں ہے. جہاد پر جو غلام اور جو قید ہوتے ہیں ان کو غلام اور باندی کی شکل میں مجاہدین میں تقسیم کرتے ہیں. اب جو باندی ملتی ہے اس سے ہم بستر ہونا بالکل حلال ہے. اب ہم بستر ہو کر بچہ ہو جائے تو اب وہ باندی یقیناً آزاد ہوگی. تو ایک صحابی آ کر فرماتے جی یا رسول اللہ میں باندی سے ہم بستر ہونا چاہتا ہوں، لیکن بچہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس باندی کو رکھنا چاہتا ہوں
تو اس کے لیے میں جس وقت فارغ ہوں گا اس وقت میں اسے علیحدہ ہو جانا چاہتا ہوں، عزل اسے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اچھا تم لوگ عزل بھی کرتے ہو، یعنی جس وقت تم کو فارغ ہونا ہے اس وقت تم علیحدہ ہو جاتے ہو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بچہ کو مقدر ہے تو ہو کر رہے گا، اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے اب یہاں ایک اور حدیث آ رہی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے نظر ماننے سے منع فرمایا، منت مت مانگو۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو خیر و عافیت کے ساتھ صحیح سالم رکھے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم عام طور سے منت مانیں، اچھا ہو جائے تو فلاں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منت کے ماننے سے تقدیر میں جو ہے اس کے علاوہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے، صاف صاف الفاظ میں۔ ہاں اب یہ جو منت مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے منت؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بخیل کے پاس سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے، بخیل پیسہ دیتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر ماننے کے لیے رکھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، اس کے ذریعے سے اس سے کچھ خرچ کروا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن النذر، لہذا نظر ماننا صحیح ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ فلاں اچھا ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا وغیرہ، یا کہ میں روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا، بلکہ بیمار ہو جائے تو نماز شروع کر دیں، روزہ شروع کر دیں، خیر خیرات کر دیں، سب صحیح ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ باقی نظر ماننا جیسے کہ اچھا ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے کے ساتھ جو منت مانتے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اگرچہ جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام انہ لا یرد شیئا، دیکھو منت ماننے سے کوئی چیز واپس آنے جاتی نہیں، جو مقدر میں وہی ہو کر رہے گا۔ البتہ انما یستخرج به من البخیل، نظر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل سے مال نکالنا چاہتے ہیں، بھئی اب تو کچھ پیسہ خرچ کر دے اس بہانے سے، تو منت سے صرف اتنا ہی فائدہ ہے، باقی جو مقدر میں وہ ہو کر رہے گا۔ وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا ياتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر قد قدرته له استخرج به من البخيل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کو نظر کوئی چیز واپس نہیں لا سکتی ہے جب اس کے مقدر میں نہ ہو، یعنی نظر ماننے سے اسے کوئی چیز مل جائے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جو چیز اسے ملنی ہے وہ مل کر رہے گا، وہ نظر کی وجہ سے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ولیکن یلقیہ القدر قدرتہ، لیکن وہی ہوگا جو مقدر میں ہے۔ البتہ استخرج به من البخیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بخیل سے مال نکلوانا چاہتا ہوں، بھئی کچھ پیسے تو خرچ کر، اس کے لیے نظر ہے۔ اور باقی نظر سے کسی کو صحت مل گئی، نظر سے کسی کو نوکری مل گئی، نظر کی وجہ سے اسے کچھ مل گیا دنیا میں، ایسا نہیں۔ جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اور نظر سے صرف اتنا ہی ہے۔ باب لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جیسے کہ گزشتہ پیر، وہ بھی اسی پر ہے۔ کہیں جا رہے تھے صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، تکبیر کی عادت تھی تو زور زور سے تکبیر بولتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چیخ چیخ کر تم کیوں اللہ اکبر بولتے ہو؟ جس کو سنانا ہے وہ بہرا نہیں ہے، بوڑا نہیں ہے، اور وہ غائب نہیں ہے، تمہارے سے دور نہیں ہے، وہ تو حاضر ہے تمہارے سامنے ہے۔ آہستہ آہستہ پکارو۔ جو صحابی قریب میں تھے ان کو فرمایا ذرا نزدیک آؤ، جنت کے خزانے میں سے خزانہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس سے اوپر گزشتہ ہفتہ وہ کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وبه قال حدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد الاذى عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا
ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. اب آگے بھی حدیث آ رہی ہے اسی کی اور وضاحت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی. خلیل حضرات صحابہ جب بھی نبی علیہ السلام کی کوئی بات نقل کرنا ہو تو محبت میں اوصانی خلیلی عام طور سے صحابہ بولتے ہیں. تو حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں 5 چیزوں کی میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، اس میں سے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو. بہت عجیب و غریب نعمت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. ہم لوگ جب بھی اوپر چڑھتے یا نیچے اترتے تو ہماری زبان پر ایک آواز تھی تکبیر کی، رفعنا اصواتنا بالتکبیر، چیخ چیخ کر آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. قال فرماتے ہیں فدنا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید نبی علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے تو قریب ہو گئے. فقال اور فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، کیوں چیختے ہو؟ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جو پکارتے ہو وہ بوڑھا نہیں ہے اور وہ غائب نہیں ہے، دور نہیں ہے. انما تدعون سمیعا بصیرا، تم اسے پکارتے ہو جو خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے. ثم قال، پھر فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ، تو فرمایا یا عبداللہ بن قیس، اے ادھر آؤ، اللہ اعلمک کلمۃ ہی من کنوز الجنہ، میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ دوں؟ انہوں نے کہا جی. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. باب المعصوم من عصم اللہ، لا حول ولا قوت کا معنی کیا؟ کوئی بھی آدمی نیکی کرنا ہو تو ہرگز نہیں نیکی کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ اسے نیکی کی طاقت نہ دے، لا حول. اور کوئی بھی آدمی گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی قوت اسے عطا نہ کر دے. یہ معنی ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ نیکی کرنا بھی توفیق الہی سے ہے، گناہوں سے بچنا بھی توفیق الہی سے، تقدیر سے. یہ بولنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں گناہ سے وہی آدمی محفوظ ہو سکتا ہے جسے اللہ بچائے، جسے اللہ بچائے. عاصم سورہ ہود میں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھو آج کوئی بچ سکتا نہیں ہے، آ جاؤ اس کشتی میں. تو اس نے کہا میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی کوئی پہاڑ کی چوٹی بھی نہیں ہے جو تجھے بچا لے، بچانے والا صرف اکیلا اللہ ہے. لا عاصم یعنی روکنے والا. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما استخلف خليفة الا له بطانة تأمره بالخير وتحض عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. کسی کو بھی کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اب اس کے ساتھ 2 آدمی لگ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ اسے خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی باتیں کرتا ہے، بھلائی کی باتیں کرتا ہے. یہ اسے شر کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسے بھی کوئی ذمہ داری مل جائے، مستخلف خلیفہ، کوئی بھی ایک آدمی ایک ذمہ دار بن گیا، اب اس کے پاس 2 آدمی ہو جاتے ہیں. ایک اچھائی کا حکم کرتا ہے، اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، ایک برائی کی. لہو بطانتان، 2 مشیر اس کے ہو جاتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کی حکم دیتا ہے اور اسے ابھارتا ہے، بھائی اچھا کام کرو، نیک کام کرو، ایک بہت اچھا تم کو اچھی ایک ذمہ داری تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ بطانۃ تأمر بالشر، ایک آدمی
ہمیشہ اسے برائی کی تعلیم دیتا ہے اور برائی پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے وہی آدمی محفوظ ہو سکتا ہے جسے اللہ بچا لے، والمعصوم من عصم اللہ، اسی کو عنوان بنے اللہ کے رسول نے۔ کیا آدمی گناہوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اللہ بچا لے۔ تو گناہوں سے بچنا ہماری قدرت میں نہیں، اور نیکی کرنا ہماری قدرت میں نہیں۔ جیسے کہ بار بار یہ میں دہرایا ہوں، فقیہ اللہ محدث کبیر حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے، لفظ اللہ کسی کی زبان سے نکلتا ہے یہ بھی توفیق الہی سے نکلتا ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا اگرچہ کتنی غفلت سے نکالتا ہو، یعنی انتہائی غفلت میں اس کی زبان سے بے ساختہ، کوئی اسے اختیار نہیں، کوئی احساس نہیں، اللہ کہا تو حضرت فرماتے یہ بھی توفیق الہی سے اس کی زبان سے نکلا۔ یہی مطلب ہے۔ باب وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ 3 آیتوں کو امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو سورہ انبیاء کی آیت ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو عنوان قائم فرمایا، وحرام علی قریۃ، کسی بھی قریے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں عذاب کے ذریعے، پھر وہ لوٹ کر دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن میں 3-4 جگہوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اللہ تعالیٰ سے خواہش کرے گا یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے، 1 دن کے لیے آپ دنیا میں بھیج دیں۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں عام طور سے سورہ سجدہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت میں کہے گا آپ مجھے دنیا میں بھیج دیں، میں بڑا پکا سچا مومن بن کے متقی بن کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، جسے بھی ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے موت دے دیا، پھر اس کو دنیا میں پھر سے لوٹ کر آنا نہیں ہے، لہذا جو زندگی ملی ہے غنیمت جان کر اعمال میں لگو، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت کو ذکر فرما کر یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں نازل فرمایا، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب اس کے بعد وہی جب آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے تمہارے پر، اب تو سب کو ہلاک ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی لہٰذا آپ کسی کی سفارش نہ کریں، پہلے ہی اللہ میں بول دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بیٹے کی محبت میں یا اللہ مجھے قیامت کے میدان میں رسوا نہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تمہارے حال میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا کوئی بھی رشتہ ناتا ہو، اگر عمل صالح ہے تو وہ اہل میں سے ہے، اگر عمل صالح میں سے نہیں ہے تو وہ اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان ہی اصل اہل بیت ہے، لیکن قیامت تک کے آنے والا وہ مومن جو اعمال صالحہ میں لگا رہا موت تک، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ بات میری نہیں ہے، پورے جمہور علماء کا، یعنی 1500 سال میں جو جمہور علماء کہلاتے ہیں، اہل حق، اہل سنت والجماعت کے علماء، وہ سب یہی بولتے ہیں۔ تیسری آیت امام بخاری علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں پر اصرار، تو نقصان صرف اسے ہی نہیں ہے، وہ سلسلہ ویسے ہی نسل در نسل چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کیا یا اللہ اب یہ جو ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، تو اب اس کے بعد جو بھی پیدا ہوگا فاجر، فاسق، کافر، مشرک ہی پیدا ہوگا، اس لیے آپ سب کو بھی ایک کو بھی نہ بچائیں۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار آپ ایک آدمی کو بھی بچائیں نہیں، سب کو ختم کر دیں۔
یہ بدعا کیا، قبول ہوئی، ویسے ہی جو ایمان لائے صرف وہ بچے، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ وبه قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله كتب على بني آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه وقال شبابا حدثنا ورقاء عن أبي طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن پاک میں پارے 27 میں ایک آیت شریفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو آدمی اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیتا ہے اور فحش اور بے حیائی باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ کچھ باتیں ہیں لمم، لمم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لمم کیا ہے؟ اس عنوان سے حضرت امام بخاری رحمہ کو یہ مقصد ہے، یہ منشا ہے کہ آدمی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ سوچ کر کے یہ چھوٹا گناہ ہے ہرگز نہ کرے۔ حضرت امام محی سنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں ایک آواز بلند کی ہے، کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گناہ پر پکڑیں گے تو آدمی کو جنت سے جہنم میں جھونک دیں گے۔ کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو۔ اب ہمارے ہاں عام طور سے کوئی سوال کرتے ہیں تو مکروہ جب بولتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں مکروہ تنزیہی کی مکروہ تحریمی۔ مکروہ ہے، چاہے تنزیہی ہو چاہے تحریمی، دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، لیکن پوچھتے ہیں۔ یا امام بخاری علیہ رحمہ جو عنوان قائم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لمم کیا ہے؟ قرآن پاک میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب کیا مطلب؟ اس کو حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لمم کی تفسیر قرآن پاک میں جو الا اللمم ہے، لمم کی تفسیر وہی سب سے زیادہ صحیح ہے جو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بول کر حضرت ابن عباس اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں۔ کیا؟ ان اللہ کتب علی بنی آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ حصہ انسان پر لکھ چکا ہے، زنا کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ انسان پر لکھ چکا ہے۔ ادرک ذالک لا محالہ، اسے ضرور پا کر رہے گا۔ لمم کی تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر نقل فرما رہے ہیں، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا۔ اب کیا فرمایا؟ فزین العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزین اللسان المنطق، زبان کا زنا نامحرم سے بات کرنا ہے، والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس کا گناہ خواہش کرنا ہے، یہ ان سب سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے والفرج یصدق ذلک ویکذب، البتہ شرمگاہ کبھی جھٹلا دیتا ہے، کبھی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی ان خواہشات پر کبھی عمل کر لیتا ہے، کبھی اس کی خواہشات پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة أسري بها إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم۔ سورہ بنی اسرائیل جو پارے 15 کی پہلی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا معراج میں،
یہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا۔ کیسے آزمائش؟ آزمائش اس طرح سے ہے کہ راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس جانا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان جانا، وہاں سے سدرۃ المنتہا جانا، وہاں سے سدرۃ المنتہا سے واپس ہونا، اور 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مل کر پھر سے اوپر جا کر سفارش کرنا اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے، پھر زمین پر اتر کر بیت المقدس سے بیت اللہ آ جانا فجر سے پہلے پہلے۔ اس وقت کی دماغ ماننے کے لیے تیار، تو فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ابو جہل کو بڑا اچھا موقع ملا اسے اٹھا کر اچھالنے کے لیے، لیکن ناکام نامراد ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ سب تقدیر ہے، تقدیر بڑی طاقت کی چیز ہے، تقدیر بڑی طاقت کی چیز ہے۔ اب اس کو فتنہ بنایا، ماننے والے نے فوراً مان لیا۔ سب سے پہلے ماننے والے صدیق اکبر، اسی وجہ سے صدیق لقب ملا، اسی وقت ملا جو آج تک صدیق اکبر سے مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس دیکھنے کو، اس مشاہدہ کو جو ہم نے بتایا آپ کو، نبی علیہ السلام کو، الا فتنۃ للناس، مگر یہ کہ لوگ اس فتنے میں پڑ گئے۔ قال ہی رؤیا عین، یہ آنکھوں سے نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ اب رؤیا کا ایک معنی ہے خواب بھی، تو بہت سو نے معراج کو خواب ہی قرار دیا، لیکن یہ اس کو تفصیل بیان کیا کہ آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام، مشاہدہ فرمایا۔ اور ایک چیز ہے اسی بھی اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ بھی ہم نے فتنہ بنایا، کیا؟ جنت میں، جنت کی تہ میں ایک درخت ہے، اس میں ایک پھل ہے، اس کا نام زقوم ہے۔ تو لوگوں کو جہنم آگ کی جگہ ہے، وہاں جھاڑ، وہاں پھل سے مانا درخت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ ہماری قدرت کی ایک چیز ہے، ہماری تقدیر کی ایک چیز ہے، ہماری قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآن، قرآن میں یہ ہے کیا؟ یہ شجرۃ الزقوم۔ باب تحاج آدم وموسى عند الله وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من امر ان طاووس سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم انت ابونا خيبنا واخرجتنا من الجنه قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحظ لك بيدي وقتلك بيدي أتلوموني على أمر قدر الله علي قبل أن تخلقني ب40 سنة فحجم آدم موسى ثلاثا۔ یہ قصہ تو بہت مشہور ہے۔ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک بحث ہوئی، ایک بات ہوئی۔ گزشتہ پیر بھی ایک بات بتایا، تقدیر کا سہارا کب لیں گے؟ واقعہ ہو چکا ہو تو تقدیر کا سہارا لیں گے، واقعہ ہونے سے پہلے تقدیر کا سہارا نہیں لیں گے۔ مثال بھی دیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پورے خاندان والوں کو صحت و عافیت سے رکھے۔ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، اب بچہ بیمار ہو گیا تو علاج معالجے میں پوری محنت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد وقت اس کا آ گیا، انتقال ہو گیا، تو ہم اب کیا بولیں گے؟ بھئی یہی مقدر ہے، یہ تقدیر ہے۔ پورے بشاشت کے ساتھ اسے تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے۔ اس وقت صبر کرنے ہی کو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر ہے، یعنی کسی کا بھی انتقال ہو، انتقال ہوتے ہی فوراً صبر کرنا ہی صبر ہے۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، گھنٹوں کے بعد، دنوں کے بعد۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام سے جب وہ ہوا کھانے کا قصہ درخت کا، تو آدم علیہ السلام اتنا روئے سوائے ایک کلمے کے کوئی ان کی زبان میں نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی ہے، وہاں یہ نہیں کہا یہ مقدر میں ہے، حالانکہ مقدر میں ہے، مقدر ہی کی چیز ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر کے جنت میں رکھا تاکہ معلوم کر لیں بھی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی ہماری جگہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہونے کی جگہ جنت نہیں ہے۔
اب اولاد لانا ہے، اولاد میں انبیاء علیہ السلام آنا ہے، اس میں سے رحمت دو عالم آنا ہے. تو پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی لیے بنایا، جیسے کہ مشہور ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنا ہے، تو وہ دنیا میں آئیں گے تو نہ ہوگا. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہی نے تو ہم کو محروم کیا جنت سے، ورنہ تو ہم جنت میں مزے لیتے، اور ہم کو جنت سے نکال دیا. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہاں بہت مختصر ہے، ہم لوگ قصہ تو خوب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا بات کرنے کے لیے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو ایک کتاب دی آسمانی تورات. وہ تورات میری پیدائش سے 70 سال پہلے کی ہے، 40 سال پہلے کی ہے. اس تورات میں یہ قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہے. تب کیوں مجھ پر ملامت کرتے ہو، مجھ پر کیوں لعن طعن کرتے ہو؟ یہ تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، اسی وجہ سے تورات میں نازل کر کے آپ کو وہ کتاب عطا کی گئی ہے. اب کیوں مجھے بولتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا فحجم آدم موسیٰ فحجم آدم موسیٰ فحجم آدم موسیٰ. آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. 3 مرتبہ فرمایا. کیا؟ تقدیر. چونکہ ہو چکا ہے، اب سہارا لیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اسی کا سہارا لیں گے، بتایا ہم سب کو، اب تقدیر کا سہارا لیں گے. فرماتے ہیں احتج آدم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی. فقال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا آدم انت ابونا، اے آدم آپ تو ہمارے ابا ہیں. خیبتنا، آپ نے ہم کو محروم کر دیا. واخرجتنا من الجنہ، اور آپ نے ہم کو جنت سے نکال دیا. قال له آدم، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کے ساتھ خاص کر لیا، کلیم اللہ کا لقب آپ کو ملا ہے. وخط لک بیدی، اور ایک کتاب لکھا اللہ تعالیٰ نے. اتلومونی علی امر، آپ مجھے ملامت کرتے ہیں. قدر اللہ علیہ، جو مجھ پر اللہ نے لکھ دیا ہے، قبل ان یخلقنی ب40 سنۃ، میرے پیدائش سے 40 سال پہلے. فحجم آدم موسیٰ فحجم آدم موسیٰ فحجم آدم موسیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر کامل یقین، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام. ایک مرتبہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے. اس میں وہ قصہ نہیں ہے لیکن ہم سنے ہی یہ قصہ بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم تقدیر سے متعلق باتیں کریں. کہا نہیں، پچھلے قوم اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر پر بحث کرنا نہیں ہے. تقدیر ایمانی چیزوں میں سے ہے، بحث کی چیزوں میں سے نہیں ہے. اسے چھوڑ دو، اسے کبھی بھی آئندہ تقدیر کو لے کر گفتگو کرنے میں مت بیٹھو. یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.